رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوتی. عرب میں یہ اصول تھا کہ بچپن سے ہی اپنی اولادوں کو لوگ جنگجو اور تجارت کی طرف راغب کیا کرتے تھے. جس خاندان کے پاس زیادہ جنگجو ہوتے وہی خاندان عرب میں اہمیت حاصل کر لیتا. اور اس کے بعد دوسرا فن تجارت کا تھا. حضرت عثمان نے بچپن میں ہی عرب کی خاندانی روایات سے ہٹ کر بچپن کے اندر ہی پڑھنا اور لکھنا سیکھ لیا تھا. آدھے شباب میں داخل ہوئے تو خاندان کے اعتبار سے تجارت میں قدم رکھا، لیکن تھوڑے ہی عرصے میں اپنی دیانت، شرافت، صداقت کی بنیاد پر کاروباری دنیا میں عثمان کا ایک نام بن گیا. قد درمیانہ تھا، رنگ سرخ و سفید تھا، سر کے بال گنگریالے تھے، داڑھی گھنی اور لمبی تھی، جسم ملائم اور شخصیت انتہائی پروقار تھی. دیکھنے والا جو ہی دیکھتا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو تو ان سے دوستی کا ہاتھ آگے بڑھا دیتا. آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا تو ابھی صرف 3 لوگ مسلمان ہوئے تھے. بچوں میں سیدنا حضرت علی المرتضیٰ، بڑوں میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، خواتین میں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ. یہ صرف 3 لوگ ابھی مسلمان ہوئے تھے. حضرت عثمان ایک دن اپنی سکی خالہ سعدی بنت قریظ کے ہاں آئے. بھانجے اور خالہ میں خاندانی معاملات پر گفتگو ہو رہی تھی. اثناء گفتگو میں آپ کی خالہ جان نے کہا، عثمان میں یقین سے کہتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول. ان کی باتوں میں روشنی ہے، ان کی باتوں سے ہدایت کا پیغام جھلکتا ہے، اور ان کا پیغام جس طرح رات کے اندھیرے میں سحر طلوع ہوتی ہے، اس طرح ان کے باتوں سے ایسے لگتا ہے کہ جیسے اندھیری دنیا میں سحر طلوع ہو رہی ہے. حضرت عثمان نے اپنی خالہ کی باتیں بڑی غور سے سنی، لیکن کسی قسم کا کوئی تبصرہ نہیں کیا. واپس گھر آ گئے، لیکن یہ ساری باتیں ان کے ذہن و دل پر ایک بوجھ بن کر بیٹھ گئی. چہرے سے پریشانی جھلک رہی تھی. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے تجارت کی بنیاد پر دوستی کا تعلق پرانا تھا. بازار مکہ میں آمنا سامنا ہوا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا تو فرمایا، عثمان تمہارے چہرے سے پریشانی عیاں ہے، آج کل تم غمزدہ رہتے ہو
اور کوئی فکر اندر سے اندر تمہیں کسی بات پر مجبور کر رہی ہے، بھلا یہ تو بتاؤ کہ پریشانی کیا ہے۔ ٹالنے کی کوشش کی، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تم اس حقیقت کو اچھی طرح سمجھتے ہو کہ سرزمین مکہ میں مجھ سے بہترین تیرا دوست اور کوئی نہیں ہے۔ ہم نے تجارت کے کئی سفر اکٹھے کیے ہیں اور ہم ایک دوسرے کی طبیعت کے شناسہ بھی ہیں، اس لیے تم مجھ سے دامن بچا کر جا نہیں سکتے۔ مجھے صاف صاف بتا دو کہ تمہیں پریشانی کس بات کی ہے۔ حضرت عثمان نے اپنی خالہ کے ہاں جو گفتگو ہوئی تھی وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے من و عن کہہ دی کہ میری خالہ تو یہ کہہ رہی ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، ان کی باتوں میں ہدایت ہے اور ان کا پیغام یہ اسی طرح جیسے اندھیرے میں سحر طلوع ہوتی ہے۔ اچھا یہ بات ہے، اس بات سے تم پریشان رہتے ہو؟ کہا دیکھو عثمان، معاملہ فہمی میں نے تمہیں بہت قریب سے دیکھا، تجارت کے قافلوں میں ہم اکٹھے چلے، سامان تجارت بیچتے ہوئے میں تمہاری صداقت اور دیانت کا گواہ ہوں، اور میں نے تمہیں بہت قریب سے دیکھا ہے۔ تم خود ہی بتاؤ ان باتوں پر تمہارا دل کیا کہہ رہا ہے۔ اب حضرت صدیق اکبر کے یہ جملے ایسے تھے جو حضرت عثمان کو اندر تک روشن کر گئے۔ سن کر کہا مجھے بھی یہی یقین ہو رہا ہے کہ میری خالہ جو کہہ رہی ہے وہ صحیح کہہ رہی ہے۔ کہا اگر یہ بات سچی ہے تو پھر کیا دیر ہے، کیا بہتر نہیں ہے اس سے قبل کہ موت آ جائے تم حق کے پاس پہنچ جاؤ، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ باطل اور حق میں امتیاز کرنا تمہیں بہت اچھی طرح آتا ہے۔ کہا ہاں یہ بات تو آپ نے سچ کہی، اچھا پھر مجھے رسول اللہ کے پاس لے چلو۔ حضرت ابوبکر صدیق حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور کی بارگاہ میں لے آئے، کوئی سوال نہیں کیا، کوئی مکالمہ نہیں کیا، آ کر کوئی بات نہیں کہی، آتے ہی کہا میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، اور جن تراشیدہ بتوں کو آج تک ہم پوجتے رہے ہیں وہ جھوٹ کے پلندے ہیں، اور آپ کا رب سچا ہے، اور آپ کا رب جو ہے وہی سچا رب ہے۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان لانے پر بے حد خوش ہوئے۔ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی شہزادی کا عقد اعلان شریعت سے پہلے جبکہ جائز تھا، ابو لہب کے بیٹے عتبہ سے نکاح ہو چکا تھا۔ اب جب آقا کریم نے اعلان فرما دیا تو عتبہ جان کا بنا تھا دشمن، لیکن باپ اس سے بڑا دشمن تھا۔ اب ابو لہب نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو تکلیف پہنچانے کے لیے اپنے بیٹے عتبہ سے کہا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو طلاق دے دو۔ اس نے حضور کی شہزادی کو طلاق دے دی۔ اب قسمت نے یاوری کی تو وہی شہزادی حضور نے حضرت عثمان کے عقد میں دے دی۔
اب کمال یہ نہیں ہے، اصل جو کمال ہے میں اس کی طرف آپ کو لانا چاہتا ہوں۔ اب کیا سرکار کا یہ ذاتی فیصلہ تھا؟ ایک بات ذہن میں اچھی طرح بٹھا کر رکھنا، حضور کی اعلان نبوت سے پہلے کی حیات طیبہ کا کوئی پہلو اپنی مرضی سے نہیں تھا، لیکن وہاں جب وحی ہوتی تھی تو وہ جلی نہیں ہوتی تھی، خفی ہوتی تھی۔ لیکن جبریل امین نہیں آتے تھے۔ اللہ جل سبحانہ و تعالی حیات طیبہ کے پہلے 40 سالوں میں اپنی شان قدرت کے مطابق اپنے محبوب سے جو کروانا چاہتا تھا وہ اپنی شان قدرت سے قلب مصطفیٰ میں القاء کر دیتا تھا، اور حضور کا قلب انور میرے آقا کے وجود مسعود کو وہ میسج کنوے کر دیتا کہ اللہ چاہتا ہے کہ آج آپ یہ عمل کریں، تو حضور وہی عمل کرتے تھے۔ لیکن جب اعلان نبوت ہو گیا تو اعلان نبوت کے بعد سرکار کا کوئی ایک عمل بھی حکم خداوندی کے بغیر نہیں ہوتا تھا۔ اس حقیقت کو صحابہ کتنا سمجھتے تھے؟ ہم نے دین صحابہ سے سمجھنا ہے، یہ ذہن میں اچھی طرح بٹھا کر رکھیے، ایک ہی فیصلہ ہے، ہم نے دین صحابہ سے لینا ہے۔ بعد کے لوگوں نے، فقہائے عظام نے، محدثین نے صحابہ کے اقوال کی تشریح کی ہے، انہوں نے دین دیا نہیں ہے، تشریح کی ہے۔ دین صحابہ نے دیا ہے، اور صحابہ نے جو دین دیا ہے وہ حضور سے ڈائریکٹ لیا ہے بغیر کسی واسطے کے۔ اب ہم نے دین وہاں سے لینا ہے۔ اب دیکھیے صحابہ کا اس معاملہ میں عقیدہ کیا تھا کہ اعلان نبوت کے بعد حضور کی زندگی کا کوئی عمل اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہے۔ میرے آقا نماز ظہر پڑھا رہے ہیں، سرکار نے 2 رکعتوں کے بعد سلام پھیر دیا۔ ظہر کے فرضوں میں پڑھنے کتنے تھے؟ 4۔ کتنے پڑھنے تھے؟ لیکن سرکار نے سلام کہاں پھیر دیا؟ 2 کے بعد۔ کسی نے لقمہ نہیں دیا، پیچھے سے کسی صحابی نے لقمہ نہیں دیا۔ سلام پھیرنے کے بعد کسی ایک صحابی نے بھی یہ نہیں کہا حضور 2 پڑھی ہیں 4 تھی۔ عقیدہ صحابہ اب ذرا اچھی طرح سمجھو کہ صحابہ کے بتائے ہوئے عقیدے پر ہم نے اپنا ایمان محفوظ کرنا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول کیا آج کے بعد 2 ہو گئی ہیں؟ نہ کسی نے یہ کہا آپ بھول گئے، نہ کسی نے یہ کہا کہ حضور 4 تھیں آپ نے 2 کیوں پڑھی، نہیں، سب نے یہی کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آج کے بعد زور کی رکھتے 2 ہو گئی ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا نہیں 2 نہیں 4۔ حضور ہم نے 2 پڑھی ہیں، یہ نہیں کہا حضور آپ نے 2 پڑھائی ہیں۔ حدیثیں اٹھا کر دیکھ لو، کسی ایک صحابی نے بھی یہ نہیں کہا حضور آپ نے 2 پڑھائی ہیں۔ عرض کیا حضور ہم نے 2 پڑھی ہیں۔ ادب اس کو کہتے ہیں، ادب کے الفاظ صحابہ سے سیکھیے۔ حضور ہم نے 2 پڑھی ہیں۔ اب ہم جب امام صاحب بولتے ہیں تو ہم یہی کہتے ہیں امام صاحب آپ بھول گئے، ہم یہ تو نہیں کہتے ہم بھولے ہیں، لیکن صحابہ نے یہ نہیں کہا حضور آپ بھول گئے، کہا حضور ہم نے 2 پڑھی ہیں۔ ادب دیکھیے کس حد تک ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ہاں اللہ جل سبحانہ و تعالی نے نماز کے اندر میرے اوپر نسیان ڈالا تاکہ تمہارے لیے مسئلے کا اجرا ہو جائے کہ اگر میری امت نماز میں بھول جائے تو وہ نماز کو کیسے مکمل کرے۔ اللہ نے اس مسئلے کے اجرا کے لیے میرے اوپر نسیان ڈالا۔ ٹھیک ہے، اب یہ بات کلیئر ہو گئی، یہ بات بالکل روز روشن کی طرح سامنے آ گئی کہ صحابہ کا عقیدہ یہ تھا کہ اعلان نبوت کے بعد حضور کا کوئی عمل اپنی مرضی سے نہیں ہے، حضور جو کچھ کرتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے کرتے ہیں۔
رب کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کرتے، اور قرآن اس کی گواہی دے رہا ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، محبوب آپ کی زبان سے جو جملہ نکلتا ہے اس میں آپ کی مرضی نہیں ہوتی، اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے، ہوا کہتے ہیں خواہش کو، مرضی کو، مرضی کو، مرضی کو۔ محبوب آپ کی زبان سے کوئی جملہ اپنی مرضی سے نہیں نکلتا، آپ جو بھی بولتے ہیں نا پیچھے رب کا حکم ہوتا ہے۔ ہم بھی ایسے ہی ہیں، لیکن ہم میں اور حضور میں فرق کیا ہے؟ ہمیں اللہ نے نطق کی طاقت دی ہے، لیکن نطق کی طاقت کو استعمال کرنے کے راستے بتائے، کہا یہ راستہ ہے، اور ہمیں یہ نہیں کہا تو نے میری مرضی سے بولنا ہے، کہا نطق کے راستے بتا دیجئے، فیصلہ تو نے کرنا ہے۔ لیکن محبوب کو کہا محبوب راستے نہیں ہے، آپ کو نطق کی طاقت دی ہے، لیکن جب زبان ہلے گی پیچھے ہمارا حکم ہوگا۔ قرآن نے کیا دیا؟ قرآن کے فیصلہ سنا رہا ہے۔ اب جب آپ اس حقیقت کو سمجھ گئے تو پھر تمام محدثین اور تمام صحابہ سے روایت شدہ روایتیں سیاق ستہ کے اندر موجود ہے۔ حضور نے فرمایا میں نے اپنی بیٹی کا نکاح عثمان سے اپنی مرضی سے نہیں کیا، اللہ کے حکم سے کیا۔ میں نے اپنی مرضی سے تو نہیں کیا، کیوں؟ یہ نکاح میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا، اعلان نبوت کے بعد نکاح ہوا ہے۔ تو مجھے رب نے کہا عتبہ نے میری بیٹی کو طلاق دے دی، میں نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا مولا مجھے کیا کرنا چاہیے؟ رب نے فرمایا محبوب ہم نے عثمان تیرے دامن میں بھیجا اس لیے ہے کہ تیری شہزادی کے لیے جو ہمیں شہزادہ پسند آیا اس کا نام عثمان غنی ہے، اس کا نام عثمان غنی ہے۔ اب حضور ایک لمحے کے لیے فرمان رسالت کو بعد میں ہم زیر بحث لائیں گے، کیا اللہ کو پتہ نہیں تھا عثمان کیسا ہے؟ اللہ کو پتہ نہیں تھا عثمان کیسا ہے؟ الیاذ باللہ جو لوگ حضرت عثمان غنی پر انگلیاں اٹھاتے ہیں وہ کس پر اعتراض کر رہے ہیں؟ رب پر۔ عثمان کس نے چنا؟ رب نے۔ انتخاب کس نے کیا؟ رب نے۔ محبوب کو کس نے کہا کہ اپنی بیٹی عثمان کو دے دو؟ رب نے۔ اب رب کو پتہ نہیں تھا کہ محبوب کی شہزادی کے لیے جس شہزادے کو چنا جا رہا ہے وہ کیسا ہے؟ اب اگر میں لفظ ہے تو ایسا کہ جو کہنا نہیں چاہیے لیکن آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے، حضرت عثمان غنی اور حضور کی شہزادی کے رشتے میں وچولا کون ہے؟ رب، وہی ہے نا؟ تو اب اعتراض رب کے فیصلے پر کر رہے ہیں۔ اللہ نے اپنے محبوب کو حکم دیا کہ محبوب اپنی شہزادی کا عقد عثمان غنی سے کر دو۔ اب فیصلہ آپ کے سامنے ہے کہ اللہ کے ہاں حضرت عثمان غنی کا کتنا عظیم مقام ہے، کتنا رتبہ ہے، کتنی بلندی ہے، کتنا بڑا درجہ ہے کہ اللہ محبوب کو حکم دے رہا ہے کہ اپنی بیٹی کا نکاح عثمان سے کر دو۔ اور پھر سرکار فرماتے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے، گواہی دے رہا ہے قرآن، میرا محبوب اپنی زبان سے نہیں بولتا لیکن جو جملے ادا ہوتے ہیں پیچھے رب کا حکم ہوتا ہے۔ اب پہلی شہزادی بدر کے دن یوم بدر کو وصال کر گئی، سرکار نے دوسری شہزادی حضرت عثمان کو دے دی اور رب کے حکم سے۔ اور جب دوسری شہزادی کا وصال ہوا تو نماز جنازہ کے موقع پر میرے آقا نے جو خطبہ دیا وہ خطبہ کیا تھا؟ فرمایا اگر اللہ نے مجھے ایک اور بیٹی ایسی دی ہوتی جو آج میرے پاس موجود ہوتی، شادی کے قابل ہوتی، تو میں وہ تیسری کا نکاح بھی عثمان سے کر دیتا۔ اب محبوب یہ جملے مرضی سے کہہ رہے تھے، محبوب کی اپنی مرضی تھی، یہ جملے حضور کی زبان سے اپنی مرضی سے نکل رہے تھے۔
معلوم یہ ہوا کہ یہ جملے رب ادا کروا رہا تھا دنیا کو بتانے کے لیے کہ اللہ کی بارگاہ میں بھی عثمان غنی کا کیا مقام ہے۔ تو صحابہ کرام ہمارے لیے رشد و ہدایت کے مینارہ نور ہیں۔ ہم جتنی دیر تک ان کے ساتھ منسلک رہیں گے، وابستہ رہیں گے، ان کے ساتھ ہماری عقیدتوں کا اظہار رہے گا، ہماری محبتیں صحابہ سے جڑی رہیں گی، اتنی دیر تک ہم ہدایت پر رہیں گے۔ اور جب ہم صحابہ پر انگشت اعتراض اٹھانی شروع کر دیں گے تو مطلب یہ ہے کہ ہم ہدایت سے بہہ گئے، ہم ہدایت کی پٹری سے اتر گئے۔ اس لیے اپنی زبانوں کو ہمیشہ ادب سے لبریز رکھو اور صحابہ کرام کا ادب کرنا سیکھو۔ اللہ مجھے آپ کو